اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، آج ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اب ہم سے ماہ رمضان جدا ہونے والا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا یہ مہمان، معزز مہمان ہمارے پاس تشریف لایا۔ دعا ہے پروردگار عالم اس مہمان کو ہم پر راضی فرمائے پروردگار عالم، اور ہمارے حق میں اس کی سفارش کو قبول و منظور فرمائے۔ آج 24 رمضان مبارک ہے اور 21 رمضان شریف کو خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ آج آپ کے فضائل اور مناقب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کا بیان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے کہ یہ آخری عشرہ جسے دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر عطا کی جاتی ہے۔ زیادہ تر اقوال تو اس بات پر شاہد ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر تشریف لاتی ہے، لیکن اس کو چھپایا گیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ اہل اسلام جو سارا سال اگر عبادت میں کوتاہی یا سستی کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش میں جستجو کرتے رہیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں وہ انعام عطا فرمایا جاتا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی فضیلتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور عید سے پہلے تمام اہل اسلام جو صاحب نصاب ہوں ان پر فطرانہ ادا کرنا بھی واجب ہے، یہ صدقہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر مصطفیٰ جن کا 21 رمضان شریف کو یوم شہادت منایا گیا، آپ کے فضائل اور مناقب سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا، جس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب کے صحابہ اس شان کے مالک ہیں کہ ان پر اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔
اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی جماعت وہ ہے جو کامیابی حاصل کرنے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ممتاز اور منفرد اعزازات اور مقامات نصیب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کا دوسرا نام نامی اسم گرامی جو آپ کی والدہ صاحبہ نے رکھا وہ ہے حیدر۔ حیدر کا مطلب ہے شیر، صفدر بھی آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن بھی ہے، اور دوسری کنیت والا نام ابو تراب ہے۔ آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آپ اللہ کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، شیر مصطفیٰ ہیں، شوہر فاطمۃ الزہرا ہیں، ہمراز ابو بکر و عمر و عثمان باصفا ہیں، اور پدر حسنین کریمین باوفا ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو عزت مؤاخات کا مرتبہ بھی حاصل ہے۔ حدیث پاک میں بھی بے شمار احادیث میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ ترمذی شریف، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، علی منی وانا من علی۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر، باقی تمام غزوات میں حضرت مولا کائنات شامل ہوئے، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں سپہ سالاری میں لڑی گئی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس غزوہ کے دوران گرمیوں کا شدید موسم، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے گرمی کا خیال بھی نہ رکھا، اپنی پکی ہوئی سال کی فصل یعنی کھجوروں کا خیال بھی نہ رکھا، اور عیسائیوں کے خلاف، قیصر روم کے خلاف جہاد کے لیے حضور کی قیادت میں چل نکلے۔ لیکن اس غزوہ میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ مدینہ شریف کے نگران ہوں گے۔ تو حضرت مولا کائنات آپ جیسا جری جوان، شجاعت کا پیکر، اللہ کا شیر، مصطفیٰ کا شیر، بھلا جنگ میں شرکت کرنے سے کیسے رہ سکتے تھے؟ لیکن یہاں سے حضرت مولا کائنات نے ہمیں یہ سبق بھی بتا دیا کہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو جائے
وہ کام کر لیا جائے جہاں سے منع کر دیا جائے اس سے رک جانا ہی ایمان ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے ذرا دھیمے لفظوں میں حضور کی بارگاہ میں یہ شکوہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو غزوہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور مجھے مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں پر نگران مقرر فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی کیا تمہیں اس بات سے تم راضی نہیں ہو کہ تجھے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی مرتبہ اور مقام نصیب ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کو نصیب تھا، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت مولا علی شیر خدا کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں میسر تھا، آپ کو نصیب تھا۔ پھر حضرت مولا کائنات کے فضائل میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کی کنیت میں نے جیسے پہلا عرض کیا ابو الحسن بھی ہے، اور آپ کی دوسری کنیت ابو تراب بھی ہے۔ عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صف پر آپ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ تو نیند کے دوران ہی مسجد نبوی شریف کی مقدس خاک مٹی مبارک آپ کے جسم پر لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا جسم مبارک، کپڑے مبارک وہ مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کو مٹی میں وہ اٹا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا، اجلس ابا تراب، اور مٹی کے باپ اٹھ بیٹھ جاؤ، یعنی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ تو ابو تراب حضور نے مسکرا کے فرمایا، مٹی کے باپ اٹھ کر بیٹھو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کو جب حضور کے زبان اقدس سے یہ نام نصیب ہوا، ابو تراب، اے مٹی کے باپ، تو آپ اتنے، اور حضور مسکرائے تو حضرت مولا کائنات اتنے خوش ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ کے کپڑوں پر مٹی لگی جسم مبارک پر، اس دن کے بعد اگر کسی نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے جواب میں یہی نام بتایا، کیوں کہ اس نام کو رسول پاک نے مسکرا کے عطا فرمایا تھا، ابو تراب، میرا نام ابو تراب ہے۔ اس سے بھی آپ کا جو سرکار کی ذات اقدس سے عشق ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو حضور کا دیا ہوا نام اتنا پسند ہے کہ حضور نے خوش ہو کر یہ نام عطا فرمایا کہ مجھے ابو تراب کہا جائے۔ پھر غزوہ خیبر کا ذکر نہ کیا جائے تو حضرت علی کے فضائل اور مناقب نامکمل رہتے ہیں۔ ویسے تو جتنے فضائل بیان کیے جائیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنی شان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو ملی ہوئی ہیں، لیکن جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے ایمان کو لذت نصیب نہیں ہوتی۔ غزوہ خیبر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے کئی قلعے تھے، ان میں سے ایک قلعے کا نام تھا خیبر، جو ان کا بڑا ہی مضبوط اور بہت ہی محفوظ قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ جہاں پر ان کے
اسلحوں کے انبار لگے ہوئے تھے. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کی وعدہ خلافی اور بدعہدی کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے غزوہ خیبر شروع ہوا، تو غزوہ خیبر کا جو دروازہ، جو خیبر قلعہ خیبر کا دروازہ تھا، وہ اتنا وزنی تھا جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ 40 مرد، صحت مند طاقتور 40 مرد اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، جو علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اس کو اپنی پشت پر رکھا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے حکم فرمائیے وہ اس دروازے پر سوار ہو کر چڑھ کر قلعہ خیبر کو فتح فرما لیں. تو حضرت علی نے جب خیبر کے دروازے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اکھاڑا تو قلعہ خیبر کے اندر یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا. تو حضرت صفیہ جو ام المومنین ہیں، ہم سب کی مومنوں کی ماں ہیں، وہ اس یہودی سردار کی بیٹی ہیں جن کو بعد میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نکاح میں لیا اور حضرت صفیہ وہ ام المومنین بن گئی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، آپ کے یہاں جبین پر، ماتھے پر زخم کا نشان تھا. تو جب وہ مسلمان ہو کر حضور کے عقد میں آئیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، ام المومنین آپ کے ماتھے پر یہ زخم کا نشان کیوں آیا ہوا ہے، یہ کب آیا ہے زخم؟ تو حضرت صفیہ نے مسکرا کے فرمایا، یا علی، جب آپ نے حضور کی قیادت میں قلعہ خیبر کو فتح کیا اور اپنے ہاتھ سے جب آپ نے دروازہ اکھاڑا، ہمارے قلعے کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا، میں چارپائی پر بیٹھی تھی، نیچے گری اور مجھے یہ زخم آ گیا. اتنی اللہ پاک نے مولا علی شیر خدا کو جسمانی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی. یہ تو ہے جسمانی طاقت کا کمال، اور آپ کی روحانی طاقت کا یہ کمال ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جتنے اولیاء گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں، سب کو حضرت علی کے سینے سے فیض مل رہا ہے، فیض ولایت مل رہا ہے. یہ آپ کا روحانی کمال ہے، وہ آپ کا جسمانی کمال ہے. اور اب آپ کا علمی کمال سنیے. ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. تو آپ روانہ ہونے سے پہلے حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب مولا علی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے پاس بلا کر مولا علی کے سینے پر آپ سرکار نے ہاتھ رکھا، اور حضرت علی کے سینہ اقدس پر سرکار کے ہاتھ مبارک آنے کی دیر تھی. جب حضور نے ہاتھ واپس اٹھایا تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے کہ مجھے حضور کے ہاتھ کی برکت سے اتنا علم عطا ہو گیا کہ اس کے بعد جب بھی میں نے دو لوگوں میں فیصلہ کیا، مجھے اپنے فیصلے پر کبھی شک نہیں ہوا. ہمیشہ یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر ہمیشہ حق کا فیصلہ کیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کے سینے پر حضور کا ہاتھ مبارک آ جائے، اس کا سینہ، اس علی کا سینہ علوم و عرفان سے بھرپور ہو جائے، خود نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا. تو یہ سرکار کا علمی کمال ہے کہ آپ فیصلہ فرماتے تھے اور مشکل سے مشکل ترین فیصلے
اصحاب ثلاثہ خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول ہوں، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہوں، یا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذوالنورین داماد رسول ہوں، ہر موقع پر اگر وہ مشورہ لیتے تھے تو مولا علی سے مشورہ لیتے تھے، اور حضرت مولا کائنات بھی ان کو مشورہ دیتے تھے، اور آپ کے ہر مشورے پر وہ عمل کیا کرتے تھے اور کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور ضمنی بات بھی یاد آ گئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سن 36 ہجری میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ تو آپ کا جو 4 سالہ دور خلافت ہے اس میں جنگیں زیادہ ہوئیں، باغی پیدا ہو گئے، اور کچھ یہودی مسلمانوں کا روپ دھار کر منافقت کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے اور مسلمانوں کو آپس میں انہوں نے لڑانا شروع کیا۔ تو آپ کا یہ جو 4 سالہ دور مبارک ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے مدینہ شریف سے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل فرمایا۔ مدینہ شریف کو چھوڑ کر حضرت مولا کائنات نے کوفہ شہر میں دارالخلافہ قائم فرمایا۔ تو کسی نے ان شریر لوگوں میں سے کسی نے حضرت مولا کائنات کا دل دکھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک اعتراض کیا کہ یا علی، آپ سے پہلے جو 3 صحابہ کرام خلفائے راشدین گزرے ہیں، ان کے خلافت کے زمانے بڑے پرامن گزرے ہیں، لیکن آپ کے دور میں جنگیں زیادہ ہیں، خلفشار اور اسلامی ریاست میں، اسلامی سلطنت میں بے چینی زیادہ کیوں ہے؟ تو سنیے، حضرت مولا کائنات جن کو فرمایا گیا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا کائنات نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین مجھ سے پہلے، تینوں خلفائے راشدین کا زمانہ خلافت اس لیے پرسکون رہا کہ ان کا مشیر میں علی تھا، اور میرے زمانے میں بد امنی اس لیے ہے کہ میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں منافقت سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کا قلعہ جب آپ نے فتح کرنا تھا اگلے دن، تو حضور نے اس دن ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ساری رات صحابہ کرام بے چینی میں گزاری کہ یہ اعزاز پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام سامنے حاضر ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ آج اسلامی فوج کا پرچم مجھے ملے، کیونکہ حضور نے بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ ہر ایک اس انعام کا طلبگار ہے، امیدوار ہے۔ لب مصطفیٰ میں جنبش ہوئی، سرکار نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، علی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں، ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہوئے، اس سے یہاں سے بھی حضور سے حضرت علی کے عشق کا نظارہ ہو رہا ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود حکم رسول سن کر حضور کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میری آنکھوں کو بڑی سخت تکلیف ہے۔ تو سرکار نے اپنے پاس بلا کر اپنے لعاب دہن تھوک مبارک آنکھوں پر لگائی، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کے لعاب دہن کی برکت سے میری آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہو گئی، نور بھی میں اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ یہاں پر وہ صحابہ کرام کے شان اور فضائل اور مناقب کو تولنے میں لگ جاتے ہیں۔
ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کا شمار کریں اور ان کو تولیں، ہماری جرأت اور مجال ہی نہیں ہے۔ یہ اعزازات ہیں، حضرت ہر ایک کا اپنا اپنا نصیبہ ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، انہیں صداقت کا تاج مل گیا، حضرت عمر فاروق آئے، انہیں عدالت کا تاج مل گیا، عثمان غنی کو سخاوت کا تاج مل گیا، مولا علی کو شجاعت کا تاج مل گیا، اور حسن حسین کو شہادت کا تاج مل گیا۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیں، حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگ رہے ہیں، اور غار ثور کو یاد کیجئے، وہاں حضرت صدیق کی ایڑی پر حضور اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا نصیبہ ہے، وہ بھی شان والے اور وہ بھی شان والے۔ اور ہماری مسجدوں میں تو تمام خلفائے راشدین کا نام اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک اگر کسی نے اسلام کو پڑھنا ہو، اسلام کا تعارف لینا ہو، تو ابو بکر کی زندگی کو اور علی کی زندگی کو پڑھ لے، اسے اسلام سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ ہیں آپ کے کمالات، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ بھی سن لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، دیگر صحابہ کرام نے بھی یہ روایت آگے بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کچہری حضور کی کچہری میں بیٹھتے تھے، یا اس کے بعد سرکار کے ظاہری وصال مبارک کے بعد بھی، حضرت ابوبکر صدیق اگر حضرت علی کے پاس بیٹھتے تو آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے، ادھر ادھر نظر نہ ہٹاتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں تو جب علی کے سامنے بیٹھتا ہوں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، علی کے چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے باقی صحابہ کرام کے نام مبارک کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں، حضرت علی کے نام کے بعد بھی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ اس اعزاز میں منفرد نظر آتے ہیں کہ آپ کے نام کے بعد کرم اللہ وجہہ الکریم پڑھا جاتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، آپ پر اللہ اور اس کا رسول گواہ ہو جائیں گے کہ یہ بھی ابو بکر کے بھی پیار کرنے والے ہیں، عمر، عثمان اور علی کے پیار کرنے والے ہیں۔ پڑھیے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس کا وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، وجہن چہرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا چہرہ ایسا چہرہ ہے جس کو اللہ نے ایسی عزت عطا کی ہے کہ جو اس چہرے کو دیکھ لے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو حضرت مولا کائنات نے صحابہ کرام کا آپس میں اتنا پیار اور محبت تھا، آج کچھ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں۔ آئیے علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور کے یاروں کا آپس میں کیا مرتبہ اور مقام ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضور کے صحابہ کرام تو آپس میں شیر و شکر تھے، اگر صحابہ کرام کی ہی آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے تو پھر حضور کی تربیت کہاں گئی؟ یہ تو سرکار کی تربیت پر حرف آتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت اور معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں ایسے بندھ گئے کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے، دوسرے کی عزت افزائی کی جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام عظمت اور شان والے، حضور کی آل اطہار بھی عظمت اور شان والی۔ اور یہاں آخر میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کے کافی سارے صاحبزادے ہیں، آپ کی کئی ازواج مطہرات ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی شیر خدا کے دوسری بیویوں میں سے 5 صاحبزادے بھی میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین سے پہلے شہید ہوئے. کتنے؟ 5 بھائی. لوگ بیان نہیں کرتے. تو ان ناموں کو اگر میں بیان کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی شیر خدا کو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان سے کتنا پیار ہے. آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عباس ابن علی جو کربلا میں شہید ہوئے. دوسرے ہیں عبداللہ ابن علی. تیسرے ہیں جعفر ابن علی. چوتھے ہیں محمد ابن علی. اور 5ویں بیٹے کا نام ہے ابو بکر ابن علی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے اتنا پیار تھا کہ اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا کائنات کا صدقہ اللہ پاک ہمیں اس کرونا کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. اور آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ حضرت مولا کائنات, یہ جتنے اولیاء جن کے سائے میں ہم بیٹھے, ادھر قبلہ عالم غریب نواز ہیں, ادھر بابا فرید الدین ہیں, ادھر مغرب میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں, یہ سارے ولیوں کے ہم, بابا حاجی شیر صاحب ہیں, ہم ان ولیوں کے زیر سایہ رہتے ہیں. اور حضرت مولا کائنات ان تمام ولیوں کے باپ نہیں بلکہ دادے ہیں, جہاں سے ولایت آگے تقسیم ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کا صدقہ ہم سب کو ایمان کامل میں پختگی عطا فرمائے اور عقیدہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.